السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. اس ویڈیو کے اندر جو ہے ہم انوینٹری والا کانسیپٹ سمجھتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انوینٹری ہوتی کیا ہے. جو لوگ جن کو اکاؤنٹس کے بارے میں پتہ ہے تو ان کو ایسا ہو نہیں سکتا کہ انوینٹری کے بارے میں پتہ نہیں ہو. چکے جتنے بھی فائنل اکاؤنٹس ہوتے ہیں، جتنے بھی بیلنس شیٹ ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ انوینٹری آتی ہے، کلوزنگ انوینٹری، اوپننگ انوینٹری. تو اکاؤنٹس والوں کو تو پتا ہوگا کہ بھائی انوینٹری ہوتی ہے کہ، اور یوزلی بزنس والوں کو بھی پتہ ہوگا، اور نہیں پتہ ہوگا تو آج پتہ چل جائے گا. انوینٹری ہوتی کیا چیز ہے، سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں، اس کے بعد اس کی ٹائپ سمجھتے ہیں. انوینٹری ہوتی ہے، اب اپنے بزنس کے لیے کوئی چیز بناتے ہو یا اس کو خریدتے ہو باہر سے، سپلائر سے، فار دی سیک آف ری سیل، کہ آپ اس کو دوبارہ بیچو گے اور اس سے پروفٹ کماؤ. اچھا، آپ اس کو اگزامپل کے ذریعے سمجھتے ہیں. آپ کا جو ہے وہ پرفیومز کا بزنس ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے یا تو آپ ایسا ہو جائے گا کہ آپ دوسرے سپلائر سے پرفیوم لے کے اس کو ری سیل کرو گے، یا پھر آپ اپنے فیکٹری کے اندر پرفیومز بناؤ گے اور اس کو ریسیل کرو گے. دونوں میں آپ نے پرفیومس کو بیچنا ہے، چونکہ آپ کا پرفیوم کا بزنس ہے. تو یہ جو پرفیوم یا تو آپ سپلائر سے خرید رہے ہو، یا تو جو پرفیوم ہے آپ خود اپنی فیکٹری میں بنا رہے ہو، تو یہ جو پرفیومز ہے یہ آپ کی انوینٹری ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ بزنس میں بہت سارا مال ہوتا ہے. آپ جو ہے وہ باہر سے بہت ساری چیزیں لاتے ہو. فار ایگزامپل پرفیوم کو بنانے کے لیے انگریڈینٹ لاتے ہو، اور بہت ساری چیزیں اسٹور کرتے ہو، آپ مشینری لاتے ہو. تو کیا یہ جو جتنی بھی ساری چیزیں یہ آپ کی انوینٹری کے اندر آئے گا؟ تو آنسر از کلیئرلی نو. یہ وہ ساری چیزیں جو آپ اپنے بزنس میں لاتے ہو، اٹس ناٹ یور انوینٹری. انوینٹری خالی وہ چیز ہے جو آپ ری سیل کے لیے لاتے ہو، جو کہ مینلی آپ کے بزنس میں کیا ہے؟ پرفیوم ہے. ہاں، اگر آگے جا کے آپ ایکسپینڈ کرتے ہو بزنس، پرفیوم کے ساتھ کوئی اور چیزیں بیچنے کے لیے ایڈ کرتے ہو، تو پھر وہ آپ کی انوینٹری کہلائے گی. لیکن ابھی صرف اور صرف پرفیوم ہی آپ کی انوینٹری کہلائے گی. اچھا، میں نے ریسیل کا ورڈ یوز کیا تو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ بولیں گے کہ بھائی ہم نان کرنٹ ایسٹ خریدتے ہیں، مشینری وغیرہ، تو آگے جا کے ہم اس کو ڈسپوز بھی کرتے ہیں. جب اس کی ڈیپریزیشن وغیرہ ہم لگاتے ہیں تو اس کے اوپر ہم اس کو ڈسپوز کرتے ہیں، تو وہ بھی انوینٹری کہلائے گی. تو نہیں، ہم جب بھی کوئی نان کرنٹ ایسٹ خریدتے ہیں نا، تو اس کی ڈیفینیشن یہ نان کرنٹ ایسٹ کیا ہے کہ ہم اس کو ری سیل کے پرپز سے نہیں لاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ 1 سال سے زیادہ چلے، وہ لانگ ٹرم ایسٹ ہوتا ہے ہمارا. تو ہم اس کو ری سیل کے پرپز سے نہیں لاتے. آگے جا کے ہمیں ڈسپوز کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ ہماری خواہش نہیں ہوتی، وہ ہم وقت کے ساتھ جا کر ہمیں کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا، چونکہ فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. لیکن ہم ری سیل کرنے کے لیے نہیں لاتے. تو جو بیسکلی کرنٹ ایسیٹس ہوں گے ہمارے، اور جو ہم فار دی سیک آف ری سیل لائیں گے، وہی جو ہے وہ ہماری انوینٹری ہوگی. اب انوینٹری کے اندر دو ٹائپس کی انوینٹری ہوتی ہے، اوپننگ انوینٹری ہوتی ہے اور کلوزنگ انوینٹری ہوتی ہے، جو کہ بالکل بیسک تھنگ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اوپننگ انوینٹری اور کلوزنگ انوینٹری میں کیا فرق ہے؟ اچھا، اوپننگ انوینٹری اور کلوزنگ انوینٹری اگر آپ نام سے دیکھیں، اوپننگ یعنی شروع کی، اور کلوزنگ یعنی جب ہم اپنا ڈے بند کر رہے ہیں، اپنا بزنس بند کر رہے ہیں، اس طرح وہ سمجھ آتی ہے. تو بہت قریب قریب اگر آپ اس طرح پہنچے ہو، لیکن تھوڑا سا بالکل ایگزیکٹ اس کو ایکوریٹ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوتی کیا چیز ہے. اوپننگ انوینٹری کیا چیز ہے؟ تو بھائی اوپننگ انوینٹری ہے، ہم پہلے سال سے اسٹارٹ کرتے ہیں بزنس کی پہلی تاریخ. اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اب اپنا سال کب اسٹارٹ کرتے ہو. آپ مارچ میں اسٹارٹ کرتے ہو یا آپ جنوری میں اسٹارٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے نا. اگر آپ 1 جنوری کو اپنا بزنس اسٹارٹ کرتے ہو، تو 1 جنوری کو جو بھی آپ کی انوینٹری ہوگی وہ آپ کی اوپننگ انوینٹری ہوگی، ٹھیک ہے نا. اور یہ آپ کا پہلا سال چل رہا ہے. 1 جنوری کو آپ کی اوپننگ انوینٹری ہو گئی. اس کے بعد آپ کی انوینٹری چلتی گئی چلتی گئی. اب آ گیا ایئر اینڈ، اب آ گئے 31 دسمبر، ٹھیک ہے نا. 31 دسمبر کو آپ کا ایئر اینڈ ہوگا، ٹھیک ہے نا، چونکہ 12 منتھ کا ایئر ہوتا ہے. 31 دسمبر کو آپ کی ایئر اینڈنگ ہوگی، اور اب اس 31 تاریخ کو جو بھی آپ کی انوینٹری ہوگی وہ آپ کی کلوزنگ انوینٹری ہوگی. اب بزنس کو دوسرے سال میں کنٹینیو کرتے ہیں. اب جہاں آپ نے 31 کی جو آپ کی کلوزنگ ہوگی وہ آٹومیٹکلی آپ کی اگلے سال کی اوپننگ انوینٹری ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو ہم اس کو کلوزنگ انوینٹری اور اوپننگ انوینٹری، یہ کیا ہوگا؟ پچھلے سال کی کلوزنگ اس سال کی اوپننگ ہو گئی، ٹھیک ہے نا. اگر اس کو لاجیکلی سمجھے تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا.
31 کے بعد سب سے پہلی تاریخ کون سی آئے گی؟ آپ 31 کو رات کو بزنس بند کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، یا جس وقت بھی آپ بزنس بند کرتے ہو، آپ 31 کو اپنا بزنس بند کرتے ہو، گھر چلے جاتے ہو، ٹھیک ہے نا، اگلے دن آپ آتے ہو تو آپ کا اگلے سال کا پہلا دن ہوتا ہے، تو آپ کے پاس وہی انوینٹری ہوگی جو پچھلے سال کی جو آپ نے جس پہ چھوڑا تھا، ٹھیک ہے نا، تو پچھلے سال کی کلوزنگ اس سال کی آپ اوپننگ ہو گئی، ٹھیک ہے نا، یہ ہو گئی ہماری اوپننگ اور کلوزنگ انوینٹری کی بس۔ اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کیا انوینٹری زیادہ رکھنی چاہیے، کم رکھنی چاہیے، نہیں رکھنی چاہیے، تو اس کو ایک سچویشن بنا کے سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں آپ سے دو ٹائپ کے بزنس جو میں نے پہلے ہی بتایا تھے کہ بھائی ایک ہوتا ہے مینوفیکچرنگ بزنس اور ایک ہوتا ہے آپ کا سیدھا آپ سروس دیتے ہو ایک بندے سے لے کے دوبارہ ریسیل کرتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب دونوں میں ہم پرفیوم کی ایگزامپل ہی لیتے ہوئے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کی فیکٹری آپ پرفیومز بناتے ہو، اب ظاہر سی بات ہے آپ کو پرفیومز بنانے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے، تو آپ کو ایک پراپر مینجمنٹ کرنی ہے، آپ کو ایک اپنا پراپر انٹائر جو ہے وہ ایک لیسن کر کے رکھنا ہے، آپ کو ایک پراپر مینجمنٹ کرنی ہے کہ آپ نے انوینٹری کی مینجمنٹ کس طرح کرنی ہے، نہ آپ ایک ساتھ بہت ساری پرفیوم بنا کے رکھ سکتے ہو، چونکہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ پرفیوم بکے گی کہ نہیں بکے گی، لیکن آپ بالکل بنا کے بھی نہیں رکھ سکتے چونکہ ایک دم سے اگر بڑا آرڈر آ جائے تو آپ کیسے کسٹمر کو کہو گے کہ بھائی آپ کا آرڈر آپ کو مل جائے گا، چونکہ اٹ ٹیک سم ٹائم، پرفیوم بنانے کے لیے آپ کو تھوڑا ٹائم چاہیے ہوگا، تو آپ نے ایک ریزنیبل اماؤنٹ کی جو ہے وہ پرفیوم بنا کے رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا، کیوں؟ تاکہ ڈیلی ڈیلی جو آپ کے ایک پرفیوم، دو پرفیوم، تین پرفیوم آپ اپنے آؤٹ لیٹ سے بیچ رہے ہو وہ بیچتے رہو، اور ایک وقت اگر کوئی بڑا سپلائر آ جاتا ہے تو اس کے بعد اگر آپ اس کو تھوڑی سی بھی دے دو اور اس کے بعد آپ دوسری جو پرفیومز ہیں وہ لگا دو بنانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو یہ پھر بھی مینیجیبل پروسیس ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس زیرو انوینٹری پڑے ہوگی، آپ دن کے ساتھ دن میں اپنے آؤٹ لیٹ میں 10 پرفیوم بیچتا ہوں تو میں روز روز 10 کی پرفیوم بناؤں گا، تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی تھنگ، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، ایک وجہ تو یہ ہو گئی، دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ زیادہ پرفیوم بنانے کے لیے زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا، ایڈوانس کا نام آپ نے سنا ہوگا، جب بھی ہم کوئی بڑا آرڈر آتا ہے تو ہم اس سے ایڈوانس لیتے ہیں، چونکہ پیچھے ہمیں وہ چیز منگانے کے لیے، بنانے کے لیے زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی، تو وہ انویسٹمنٹ ہم ایڈوانس اسی لیے اس سے لیتے تاکہ وہ پیسے لے کے ہم بنا دیں تھوڑی سی اور باقی پیسہ ہمیں بعد میں مل جائے، تو اتنی زیادہ اگر ہمیں کوئی آرڈر آیا ہی نہیں ہے تو ہم اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کہاں سے لائیں گے اور کوئی کام نہیں ہوگا، بڑی فضول چیز ہوگی، اس لیے جب بڑا آرڈر آئے اسی سے ایڈوانس لے کے بناؤ تو اس کے انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، اسی لیے یہ زیادہ اپریشیٹیبل نہیں ہوتا کہ آپ ایم ہی اتنا لارج اماؤنٹ آف منی ہے صرف ایم ہی اسٹور کرنے کے لیے لگا دو۔ پھر تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے جو کہ کم ہوتی ہے بہت، لیکن ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہو، بے وجہ جو ہے آپ اسٹور میں اگر وہ اسٹور کر کے رکھو گے اپنے پرفیومس وغیرہ تو ایکسپینس بہت بڑھے گا، فرسٹ شیڈنگ جو میں بول رہا ہوں کہ کم ہوتی ہے، چانس ہوتا ہے کہ آپ کی وہ چیز ویسٹ ہو جائے، آپ نے اسٹور میں رکھی ہوئی ہے وہ ٹوٹ جائے، وہ ویسٹ ہو جائے، گودام میں آگ لگ جائے، وہ ویسٹ کچھ بھی ایسی چیز ہو جائے وہ خراب ہو جائے پڑے پڑے، تو کچھ بھی زیادہ پرفیوم ایسا مٹیریل آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو آگ لگ جائے تو کوئی گارنٹی تو نہیں دیتا نا، یہ تو ہو سکتا ہے، تو پھر ویسٹ ہو جائے فائدہ آپ کا ایک ساتھ ایک بڑا اماؤنٹ جائے گا، اور دوسری جتنا زیادہ آپ اسٹور کرو گے تو زیادہ آپ کے ایکسپینس بڑھتے رہیں گے، اتنی بڑی آپ کو جگہ چاہیے ہوگی اور آپ کو رینٹ دینا پڑے گا، یا اگر آپ کا بھی لینڈ ہے تو آپ کی ہی جگہ ہے تو بھی آپ کو ایکسپینس تو اس کا بیئر کرنا ہی پڑے گا، تو یہ ہو گئی۔ دوسری کہانی ہمارے پاس سپلائرس آتی ہے، جس میں ہمارا ایک انویسٹمنٹ والا جو چیز ہے کہ ہمیں لارج اماؤنٹ آف منی چاہیے، ہمیں اگر سپلائر سے لینا بھی ہے، اگر ہم چیز ہے کہ ہم ظاہر سی بات ہے جو بھی بزنس چل رہے ہوتے ہیں وہ کریڈٹ ٹرمس پہ چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، چونکہ ہینڈ ٹو ہینڈ اتنی بڑی بڑی پیمنٹس نہیں ہو سکتی، اب میں نے اس سے 50 لاکھ کا مال لے لیا، ٹھیک ہے نا، پرفیومس کو، اور اب مجھے ریسیل کرنا، لیکن میرے پاس تو کوئی بڑا آرڈر نہیں ہے، میں نے تو اسٹور کرنے کے لیے لیا دوسرے مشکل ٹائم کے لیے، دوسرے ٹائم کے لیے، تو اب میں اس کو پیسے کہاں سے دوں گا؟ تو ایک چیز ہوتی ہے ہمارے پاس اکاؤنٹس کے اندر ٹریڈ پیبل ٹرن اوور اور ٹریڈ ریسیبل ٹرن اوور۔ ٹریڈ ریسیبل ٹرن اوور میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈیز میں ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جتنے دنوں میں ہمیں اپنے ریسیول سے پیسے ملتے ہیں، یعنی ہم نے جس کو بیچا ہے کریڈٹ پہ اس سے ہمیں پیسے ملتے ہیں، تو ہم
اپنے ٹریڈ پیبل کو، یعنی جس کے ہم اداری ہیں اپنے سپلائر کا، ہم اس کو پیسے دے دیتے ہیں. تو جو ہمیشہ جو ہے وہ ٹریڈ پیبل کا 1-2 دن یا 3-4 دن زیادہ ہونے چاہیے بائی کمپیئرنگ ٹو ٹریڈ ریسیبل. 2-3 دن تک پہلے ہمیں ٹریڈ ریسیبل سے پیسہ ملے گا اور ہم ٹریڈ پیبل کو ہم اپنے پیسہ دے دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز بھی ہونی چاہیے. ہمارے پاس آگے سے پیسہ آ نہیں رہا تو میں اس کو پیسہ کیسے دوں گا؟ اس سے تو ہمارے ریلیشنس بھی خراب ہو جائیں گے. تو اسی طرح جو ہے وہ ہم پیچھے والا جو اسٹور والا ہے تو اس کے اندر بھی معاملہ آئے گا. تو ایک پراپر مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں اب ہم جو فیکٹری والی بات کر رہے تھے کہ اب تو یہ میں کہوں کہ لکیلی اگر ہو سکتا ہے کہ میری فیکٹری میرے برابر میں ہی ہمارا ایک ہی جگہ پہ بزنس چل رہا ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ کا جو فیکٹری ہے آپ کی وہ ہوتی ہے انڈسٹریل ایریا میں. فار ایگزامپل کورنگی وغیرہ میں آپ کی فیکٹری ہے، لیکن جو آپ کا جو بزنس ہے، جو آپ کا آؤٹ لیٹ ہے، وہ یہاں پر سٹی ریزیڈینشیل ایریا میں ہے، مالس وغیرہ کے پاس ہے تاکہ لوگ وہاں پر آئے. لیکن انڈسٹریل ایریا میں اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. ہم پڑھیں گے لوکیشن ڈیسیجنس والی چیز ایک. تو ہم یہاں سے ہم ہے تو اب ظاہر سے پہلے ٹرانسپورٹ کا کوسٹ آتا ہے. تو میں آپ سے پہلی والی بات کرتا ہوں، آپ بالکل لمیٹیڈ اسٹاک بھی نہیں رکھ سکتے. کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں 10 پرفیوم کے لیے آپ اپنا ٹرانسپورٹ ضائع کرو گے، اس کا خرچہ ضائع کرو گے نہیں نا. آپ نے ایک انف اماؤنٹ تو منگانا ہے نا. تو اسی طرح آپ نے پراپر مینجمنٹ ہونی چاہیے. اور اگر آپ کا تھوڑا سا بزنس بڑا ہے، ایسی بات فیکٹری ہے تو آپ کا بزنس بڑا بھی ہوگا، آپ کے پاس ورکرز بھی ہوں گے، تو آپ کے ورکرز یا مینیجرس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح چیزوں کو مینیج کرنا ہے. کہ کب آپ کے آؤٹ لیٹ پہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ہمارا جو ہے منیمم جو ہے یا میکسیمم جو ہے وہ 50-60 ہم پرفیومز رکھتے ہیں اپنا آؤٹ لیٹ پہ، اور جیسے ہی یہ 20 کے آس پاس آ جاتی ہے ہم اس کو ری اسٹاک کر دیتے ہیں. تو آپ کے مینیجرز یا امپلائی کو پتہ ہونا چاہیے کہ کب اب اسے ری آرڈر کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہر چیز کی پراپر مینجمنٹ ہونی چاہیے، ورنہ اس کے بغیر بزنس فیل ہے. تو مجھے ہوپ ہے کہ آپ لوگوں کو انوینٹری بہت حد تک سمجھ آ گیا ہوگا. یہ تو ہم نے بالکل بیسک چیز کور کی. اس کے بعد ہم ایک براڈ ٹرمس پہ جائیں گے، مشکل ٹرمس پہ بھی جائیں گے تاکہ تھوڑی سی اور ایفیشنسی آئے اور زیادہ انفارمیشن ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں کہ کون سا ٹاپک آپ بہت زیادہ جلدی سیکھنا چاہیں گے.